السلام علیکم ویور، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ یہ ہے میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں کیسر چودھری، اور میری آپ سے گزارش ہے، آج میں آپ سے جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ ایک بہت اہم بات ہے جس کا میں نے خود اپنے آپ پہ تجربہ کیا ہے، اور میں آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک نسخہ ہے جو آدمی کو ایک صحت مند زندگی گزارنے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اگر پاکستان کے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں جن میں شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اور یورک ایسڈ ہے، جگر ہے، معدہ ہے، اور گردوں کی بیماریاں موجود ہیں۔ تو میں ان کے اوپر آپ کو 5 ٹپس دوں گا۔ اگر آپ نے ان کے اوپر عمل کر لیا، میرا خیال آپ ان پہ عمل کریں گے اور اچھی صحت اور اچھی زندگی کی طرف دوڑنا شروع ہو جائیں گے، اور ان بیماریوں سے بچے لوگ، لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے جنہوں نے ان ٹپس پہ 5 ٹپس ہیں جو انسان کو صحت کی طرف لے جاتے ہیں اور ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے لوگ یہاں پہ پریشان ہیں۔ تو میں جو آپ کو دوں گا ہے بلڈ پریشر، کیسٹرول، معدہ، جگر اور دوسرا یورک ایسڈ وغیرہ۔ تو آپ ان پر عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ انشاءاللہ صحت مند ہو جائیں گے۔ ٹپ نمبر 1، آپ اپنے کھانے کے برتن بدلو۔ دنیا میں سب سے زیادہ بیماریاں جو ہیں وہ کھانے سے شروع ہوتی ہیں۔ تو آپ بھی یہ دیکھیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں اور کون سے برتن میں کھا رہے ہیں۔ آپ نے کھانے کے لیے اپنے برتن بدلنے ہیں۔ ٹپ نمبر 1 ہے یہ میری۔ جو آپ نے برتن بدلنے ہیں ان میں آپ نے مٹی کے برتن استعمال کرنے ہیں، کہ مٹی کے برتن میں آپ نے ہانڈی یعنی کہ سالن وغیرہ مٹی کے برتن میں پکانا ہے، کیونکہ جو برتن ہوتے ہیں دوسرے المونیم کے، سٹیل کے اور نان سٹک برتن جو ہیں، ان میں جب کھانا پکتا ہے وہ کھانا پکتا نہیں ہے، وہ کھانا گلتا ہے۔ جب کھانا گلتا ہے تو اس کا ایک ٹیسٹ علیحدہ ہوتا ہے، جو کھانا پکتا ہے اس کا ٹیسٹ علیحدہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک ایپل لے لیں، آپ گلا ہوا ایپل لے لیں۔ آپ گلے ہوئے ایپل کو ایک چمچی کے ساتھ آرام سے بغیر چبائے آرام سے کھا سکتے ہیں۔ وہ گلا ہوا ہے، آپ بڑے آرام سے گلے ہوئے ایپل کو کھا لیں گے۔ اور ایک ایپل ہے پکا ہوا۔ آپ نے جب پکے ہوئے ایپل کو کھانا ہے تو آپ کو مشقت کرنا پڑے گی۔ مشقت کریں گے آپ، جب اس کو بائٹ لیں گے اس کا، تو آپ کے منہ میں وہ کڑچ کڑچ کی آوازیں نکلیں گی، اور وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک پکا ہوا ہم ایپل کھا رہے ہیں۔ تو جو گلا ہوا ہوئے گا آپ اس کی آواز نہیں ہوئے گی، تو وہ گلا ہوا ہوئے گا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو گلا ہوئے گا آپ اس کو چمچی کے ساتھ کھائیں گے تو وہ بڑے آرام سے آپ اس کو بغیر چبانے سے اندر پیٹ کے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو برتن آپ استعمال کر رہے ہیں، سٹیل کے، المونیم کے، نان سٹک کے، ان میں کھانا گل جاتا ہے، لیکن کھانا جو پکتا ہے وہ مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنے برتن بدل لیں اور مٹی کی ہانڈی جو ہوتی ہے اس کے اندر کھانا پکا کے کھانا شروع کر دیں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ٹپ نمبر جو ہے 2، وہ ہے ٹپ نمبر 2 میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے کوکنگ آئل، یعنی کہ آئل۔
टिप नंबर 2 पर है आयल। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आयल जो इस्तेमाल होता है वो मुख्तलिफ आयल हैं, लेकिन एक आयल दुनिया में जो सबसे आयल अच्छा है वो है जैतून का आयल। अगर आप जैतून का आयल इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जैतून का जो आयल है वो बहुत महंगा है और हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद आता है सरसों का तेल, यानी कि सरसों का तेल। सरसों का तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो आप सरसों का तेल हांडी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अगर सरसों में पका हुआ खाना खाएंगे तो सरसों का तेल जो है आप देखेंगे कि वो जमता नहीं है। सरसों का जो ऑयल है वो जमता नहीं है, वो आपको सारी वो बीमारियों से दूर रखेगा। जो बीमारियां होती हैं, अगर सरसों का तेल जम जाए तो वो सरसों नहीं होता, वो कुछ और ही होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देखें, ये जो अचार होता है, अचार के अंदर सरसों का तेल होता है, और सरसों का तेल जो है वो अचार के अंदर उल्ली नहीं लग सकती, और जाला नहीं, उल्ली जाला वगैरह वो लगने नहीं देता। जो अचार सरसों के तेल के अंदर होता है वो सारी ज़िंदगी ख़राब नहीं होता। इससे आपको बताता हूँ कि सरसों का जो ऑयल होता है वो ख़राब नहीं होता, और वो सारा इनके अंदर जमता भी नहीं है, और आदमी को जो बीमारियाँ होती हैं, फालज, मिर्गी, ब्लड प्रेशर और ये दिल का जो दौरा पड़ता है वो उसको नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरसों का ऑयल जमता नहीं है। तो आप देखें देहातों में हमारे जो पहले बुज़ुर्ग थे, अगर कोई जानवर बीमार हो जाता था तो कहते थे कि इसको सरसों का तेल पिलाओ। अगर आप सरसों का तेल इसको पिलाएंगे तो ये सेहतमंद हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपने, ये है मेरी टिप नंबर 2, अगर आपने ये इस्तेमाल करते हैं सरसों का तेल, और इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी की दौड़ में दोबारा शामिल हो जाएंगे। आपको कितनी भी बीमारियां हैं वो ब्लड प्रेशर की, और इसमें आप सारी बीमारियों से दूर होना शुरू हो जाएंगे, और आप देखेंगे। और मेरी टिप नंबर जो है वो 3 है, 3, यानी कि टिप का नंबर है मेरा 3, और वो जो टिप का नंबर है 3 ये है नमक। आप टिप नंबर 3 पर है नमक। आप अपने नमक को बदलो। नमक जो है ये आयोडीन नमक आप घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है, और अक्सर वो कहते हैं कि बंदा नमक हराम है या नमक हलाल है। इसका किरदार होता है, नमक का भी एक किरदार है। जैसे बंदा नमक हलाल है और नमक हराम है, नमक का भी एक किरदार है, और वो ये है कि आप नमक जो है वो पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करें। ये जो आयोडीन नमक है ये बिल्कुल आर्टिफिशियल है, आप इसको छोड़ दें और पत्थर का नमक इस्तेमाल करें। जो हमारे खेवड़ा माइन के वाला गुलाबी नमक है उसको आप इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी सेहत जो है वो बिल्कुल सही शुरू हो जाएगी। आप देखें ये जो आलमी मंडी में जो इसकी कीमत है वो तकरीबन जो है ये यानी कि 90 जो अपना 90 ग्राम जो मिलता है वो 4000 रुपये का मिलता है 90 ग्राम, और जो $25 का 90 ग्राम है, और 90 ग्राम जो है यानी कि वो 40,000 रुपये का मिलता है। तो आप देख लें, अंदाज़ा कर लें कि ये कितना अहम है। और हमारे यहाँ 10-20 रुपये किलो है, और बाहर की दुनिया में आप देखें ग्रामों में हज़ारों रुपए का है। तो हम यहाँ पे आयोडीन नमक इस्तेमाल कर रहे हैं। आप आयोडीन नमक को छोड़ दें और आप देखें कि आप पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करें,
اور آپ کی دیکھیں آپ کی صحت کیسے دن پر دن بدلتی چلی جائے گی۔ آپ نے آیوڈین کو چھوڑ دیں اور نئے پتھر والا نمک استعمال کریں۔ نمبر 4 پہ جو میں آپ کو ٹپ بتانے لگا ہوں وہ ہے میٹھا۔ آپ اپنے میٹھے کو بدل دیں۔ میٹھا جو ہے یہ چینی کو چھوڑ دیں اور آپ گڑ استعمال کریں۔ آپ گڑ کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی صحت بہترین ہو جائے گی اور A1 ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو گڑ ہے یہ اس کی جو اصل آتی ہے یہ ہے گنے سے یہ گڑ بنتا ہے اور گنا زمین سے آتا ہے، اور گڑ جو ہے وہ آپ استعمال کریں، چینی کو چھوڑ دیں۔ کیونکہ یہاں پہ میرے کچھ لوگ جاننے والے ہیں، شوگر مل والے بھی میرے جاننے والے ہیں 3-4، میں نے دیکھا ہے کہ ان کی فیملیاں، ان کے رشتہ دار کوئی جن کی شوگر ملے ہیں وہ گڑ استعمال کرتے ہیں اور وہ چینی استعمال نہیں کرتے۔ آپ چینی کو چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ کی برکت سے یہ آیا ہوا ہے۔ گڑ بھی سمجھو کہ زمین سے ہی نکلتا ہے۔ آپ چینی چھوڑ کے گڑ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ صحت کی دوڑ میں دوبارہ شامل ہو جائیں گے۔ اور باقی جو ہے باقی ٹپ نمبر جو میری آخری ٹپ ہے وہ ہے ٹپ نمبر 5۔ میں 5 نمبر ٹپ کو آپ سمجھیں کہ آپ اپنے گھر میں جو نلکا ہے زمینی پانی، آپ ٹپ نمبر 5 پہ ہے زمینی پانی۔ آپ نے زمین سے نکلا ہوا پانی پینا ہے، کیونکہ زمین سے جو قدرتی پانی ہے، آپ سب سے پہلے اپنے گھر میں جو نلکا ہے اس کا پانی کا ٹیسٹ کروائیں، اس کو چیک کروائیں۔ چیک کروانے کے بعد پھر آپ اس کو گرم کر کے ابائل کریں۔ ابائل کرنے کے بعد آپ اس پانی کو پئیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو زندگی کی دوڑیں ہیں وہ بہت لمبی ہو جائیں گی، اور آپ کا جو سانس پھولتا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا، ہر چیز صحیح ہو جائے گی۔ پانی جو ہے آپ منرل واٹر، یہ جو منرل واٹر ہے یہ آرٹیفیشل ہے۔ آپ اوریجنل اپنے نلکے سے اپنے گھر میں پمپس کا پانی اس کو ابائل کر کے پئیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو صحت ہے وہ دن پر دن بدلتی چلی جائے گی۔ یہ جو بیماریاں اور یہ جو سب چیزیں ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ بالکل ختم ہو جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ دوبارہ صحت مند زندگی گزاریں گے۔ اور ہم نے یہ ساری چیزیں اس لیے استعمال نمبر 1 پہ جو چیزیں ہم نے استعمال کرنی ہیں وہ یہ ہیں: 1 مٹی کا برتن استعمال کرنا ہے، اور 2 سرسوں کا تیل استعمال کرنا ہے، 3 ہم نے گڑ کھانا ہے، چینی نہیں کھانی، 4 پتھر والا نمک استعمال کرنا ہے، اور 5 ہم نے زمینی پانی پینا ہے، زمین کا پانی ہم نے پینا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہم نے کیوں کرنی ہے؟ وہ اس لیے کہ ہماری صحت صحیح ہو اور صحت مند رہیں، اور انشاءاللہ اس سے میں آخر میں بتاتا ہوں، اس نسخے سے لاکھوں لوگوں نے صحت یابی حاصل کی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، اور اس سے فائدہ اٹھائیں زیادہ سے زیادہ لوگ۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ اس میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت مہربانی، شکریہ، تھینک یو، ویلکم۔